اور اگر یہ دنیا اس مقام پر پہنچ گئی کہ یہ تمہارا جسم تم سے چھین لے، تو جب یہ تمہارا جسم تم سے چھین لے گی تو میں تمہیں جلالی بدن دوں گا، وہ بدن جس میں تمہارے ساتھ 40 دن تک رہا۔ یہ دنیا تمہیں میرے ہاتھ سے کبھی نہیں چھین سکتی، کیونکہ اس دنیا کی اوقات نہیں ہے کہ مسیح خداوند کے اختیار کو چیلنج کر سکے۔ مسیح یسوع کی زندگی کا ہر ایک واقعہ اپنے آپ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس واقعے کو جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو ہم یہ اکثر خدا کے خدام سے سنتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ ہوتا، اگر وہ تجسم اختیار نہ کرتا، اگر وہ اپنی زندگی میں مولود مقدس اپنے آپ کو ثابت نہ کرتا، وہ ایسی زندگی نہ گزارتا جس کے بیچ میں کوئی اس کے اوپر گناہ ثابت نہیں کر سکا، اگر وہ مصلوب نہ ہوتا، اگر وہ معجزات نہ کرتا، اگر وہ لوگوں کو اپنی زندگی میں بیماریوں سے، گناہوں سے شفا نہ دیتا، تو شاید اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں اگر وہ مصلوب نہ ہوتا، اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا، اگر وہ صعود اختیار نہ کرتا، یعنی کہ مسیح خداوند کی زندگی کا ہر ایک کام جو اس نے اس دنیا میں کیا وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ذات میں لاسانی ہے، کیونکہ اس نے جو بھی کام اس دنیا میں کیے وہ سب اہمیت کے حامل ہیں۔ کتاب مقدس میں کم از کم 5 حوالہ جات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جس کے بیچ میں بدن کی تبدیلی کا یا جلالی بدن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کائنات نے سب سے پہلے جس جلالی بدن کو دیکھا وہ جلالی بدن کسی اور کا نہیں بلکہ میرے اور آپ کے منجی مسیح خداوند کا بدن تھا۔ اس کا بدن تھا جو جلالی بدن تھا۔ دیگر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ہزاروں معجزات کیے، لیکن جو جلالی بدن میں اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوا وہ مسیح خداوند کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسیح خداوند نے 40 دن تک اپنے شاگردوں کو اپنی رفاقت کا حظ بخشا، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد اس نے اس دنیا میں آنا تھا جس نے انسانیت کو خدا کی ذات کا وہ گہرا احساس بخشنا تھا جو انسان اپنی ذات میں محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ ہم تو اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں اور آتے ہیں، خداوند کی حضوری میں ہیں اور خداوند کی حضوری سے باہر ہیں۔ اب ہم خداوند کے گھر میں ہیں اس لیے یہاں پر خدا ہے، اور جب ہم اس گھر سے نکل جائیں گے تو خداوند کی حضوری سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن نئے عہد نامے کی یہ برکت ہے جو خداوند کے روح کی صورت میں ہمیں دی گئی، اور یہ ایک ایسا احساس تھا جو انسان کو پاک تثلیث کے تیسرے اقنوم نے بخشنا تھا، جو کوئی اور دینے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ احساس تھا جس میں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح سے ہمیں خدا کے اپنے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ چاہے آپ کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، چاہے آپ کو قید خانوں میں ڈال دیا جائے، چاہے آپ اپنی زندگی کے بہترین مقاموں پر ہوں، چاہے آپ وادیوں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، آپ کو ہر جگہ ایک ہی احساس رہتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی ہیں، خداوند کا روح ہم میں بسا ہے۔ ہم خداوند کے ساتھ کہیں بھی ہوں، ہم خداوند سے بات کر سکتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی حضوری میں جانا نہیں پڑتا، بلکہ ہم اس کی حضوری کی جگہ بن گئے ہیں جہاں اس کی حضوری ہر وقت رہتی ہے۔ اور میں اس بڑی حقیقت کے لیے جو خدا نے انسانیت کو بخشی، آپ کو بخشی، مجھے بخشی، اس کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس نے ہمیں وہ دیا جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اس نے ہمیں وہ دیا جو کبھی ہمیں چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں، بلکہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے اور ہمیں دلیر کرتا ہے۔
کسی انسان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعات مسیح خداوند کے صعود سے پہلے بھی رونما ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ہنوک اور ایلیا کو ان کے انہی بدنوں میں جس میں وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن پہلا شخص جس نے جلالی بدن حاصل کیا، پہلا شخص جو جلالی بدن میں اٹھایا گیا، جو مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں پہلا ہونے کی وجہ سے پہلوٹا تھا، شاید وہ جلالی بدن میں آسمان پر اٹھایا جانے والوں میں سے بھی پہلا، یا اگر کہیں کہ پہلوٹا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مسیح خداوند جو تھے وہ اپنے اس بدن میں ہی تھے جو بدن اس دنیا میں تھا، لیکن اب وہ بدن جلالی بدن تھا، اور جلالی بدن ہونے کی وجہ سے اب وہ جب آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ اپنے جلالی بدن میں اٹھائے گئے، اور اپنے جلالی بدن میں آسمان پر ہم سب نے جانا ہے۔ ہمیں کرنتھیوں کے خط میں اس حقیقت کا احساس ملتا ہے کہ ہم بدل جائیں گے، ہمارے بدن بدل جائیں گے، لیکن جب بدل جائیں گے تو ہم سب جلالی بدن میں خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہم میں سب سے پہلے جو جلالی بدن میں خداوند کے حضور کیا یا اپنے تخت پر جا کر بیٹھا، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے۔ وہ کیوں بار بار اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہو رہا تھا؟ وہ کیوں بار بار انہیں احساس دلا رہا تھا؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 3 سے 8 آیت، تو یہاں آپ کو ملے گا کہ وہ کیفا پہ ظاہر ہوا، وہ 12 پر ظاہر ہوا، وہ 500 پر ظاہر ہوا، وہ یعقوب پر ظاہر ہوا، وہ سب رسولوں پہ ظاہر ہوا، اور پولس رسول کہتا ہے کہ آخر میں وہ مجھ پہ ظاہر ہوا جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہے۔ وہ کیوں بار بار شاگردوں پہ ظاہر ہو رہا تھا؟ وہ کیوں بار بار اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہو رہا تھا؟ اور کیوں شاگردوں کو وہ اپنا بار 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 دکھا رہا تھا؟ یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور صعود کے وقت میں جب اس نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں سے جدا کیا تو وہ ان کو روح القدس کے نزول سے 10 دن پہلے چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 10 دن انہوں نے مسیح خداوند کے بغیر اور روح القدس کے بغیر وہاں پر گزارا۔ گو کہ ہم جانتے کہ خدا کی ذات ہر ایک جگہ پر ہے، لیکن جیسے وہ جسمانی طور پر مسیح یسوع کو دیکھنے کے، اس سے رفاقت رکھنے کے عادی تھے، اب وہ رفاقت نہیں رہی تھی۔ 10 دن تک مسیح خداوند ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور 10 دن تک ان کو یروشلم میں رہ کے انتظار کرنا تھا روح القدس کے نازل ہونے کا۔ 40 دنوں میں جب مسیح خداوند بار 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 اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہو رہا ہے تو وہ ان کو یہ احساس بخشا ہے کہ اب تمہیں اکیلے کام کرنا ہے، اب تمہیں دلیری کے ساتھ کام کرنا ہے، اب تم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، ان ساری تعلیمات کو لے کر تمہیں چلنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کر مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے چلنا ہے۔ اور اس دنیا میں اب تمہیں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا مسیح خداوند نے سامنا کیا۔ اس کی تذلیل کی گئی، مسیح کے شاگردوں کی تذلیل کی گئی، آج ہماری تذلیل کی جاتی ہے۔ اسے مارا گیا، مسیح کے شاگردوں کو مارا گیا، آج مسیحیوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، مسیح یسوع کے رسولوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، آج مسیحیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ مسیح خداوند نے کہا جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، جو میں نے اس دنیا میں برداشت کیا وہ تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے ایک حقیقت اپنے شاگردوں کو آسمان پر جانے سے پہلے بڑے زور کے ساتھ سکھائی کہ اگر یہ دنیا تم پر ظلم کرے تو ڈرنا نہیں، اگر یہ دنیا تمہیں مارے تو ڈرنا نہیں، اگر یہ دنیا تم پر ظلم کرے تو پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ دنیا تمہیں مارے گی، تکلیف پہنچائے گی، اعزار ثانی سے گزارے گی، تو میں تمہیں تسلی اور اطمینان دوں گا۔ جب یہ دنیا تمہاری عزت کو چھینے گی، تمہیں تذلیل سے گزرنا پڑے گا، تمہیں پریشانیوں اور دکھوں سے گزرنا پڑے گا، تو میں تمہیں برکتیں دوں گا،
اور اگر یہ دنیا اس مقام پر پہنچ گئی کہ یہ تمہارا جسم تم سے چھین لے، تو جب یہ تمہارا جسم تم سے چھین لے گی تو میں تمہیں جلالی بدن دوں گا، وہ بدن جس میں تمہارے ساتھ 40 دن تک رہا۔ یہ دنیا تمہیں میرے ہاتھ سے کبھی نہیں چھین سکتی، کیونکہ اس دنیا کی اوقات نہیں ہے کہ مسیح خداوند کے اختیار کو چیلنج کر سکے۔ اس لیے بڑی امید ہے، بڑی تسلی ہے۔ آپ خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کرونا کے دور میں ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے حالات خوفناک سمت میں جا رہے ہیں، لوگ جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ 666 کی باتیں کر رہے ہیں، یہودی جو ہیں وہ اپنے مسیح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آ گیا۔ ان تمام حالات میں میں آپ کی نظر عید سعود کے اس خوبصورت دن میں مسیح خداون کی طرف لگانا چاہتا ہوں، جس نے آج سے 2000 سال پہلے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دنیا کچھ بھی کر لے، کبھی بھی ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اس بدن سے جدا کر سکتی ہے، لیکن اس نے ہمیں احساس دلایا کہ جب وہ ہمیں اس بدن سے جدا کریں گے تو وہ اس بدن سے ہمیں جدا کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ مسیح خداون اسی بدن کو جلالی بدن بنا دے گا، اور پھر ہم اس میں خداون یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اس عید سعود کے دن آئیں، اپنے مسیحی بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو احساس دلائیں کہ مت ڈریں جب لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، مت ڈریں جب لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، مت ڈریں جب لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے مسیح جسم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، پھر وہ جلالی بدن میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، لیکن اب اس نے ہمیں خدا کا پاک روح بخشا ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہے، اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آئیں ایک دوسرے کو مضبوط کریں، اور اس تمام دور میں جب پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، لوگوں کو مضبوط کریں اور انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم اس کے ہاتھ میں ہیں جس کے ہاتھ سے ہمیں کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آمین۔